السلام علیکم۔ عمران خان اور طاہر القادری صاحب جب اسلام آباد آئے تو انقلاب کی، ریفارمز کی بہت سی باتیں ہوئیں، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر اگر تھوڑا سا فوکس کر لیں تو ان کے 3-4 نکتے تھے جس کے اوپر بہت زور تھا: الیکٹورل ریفارمز اور الیکشن پروب۔ الیکشن پروب کی ابتدا ان کی 4 نشستوں سے ہوئی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو انہوں نے کہا اب 4 نہیں، میاں صاحب پورا الیکشن ہی پروب کرائیں گے۔ پہلے تو لگا یہ کہ شاید تگڑی پوزیشن میں بیٹھے ہیں، کوئی بات چیت ان کی نون لیگ سن رہی ہے، ڈرافٹ ایکسچینج ہو رہے ہیں۔ پھر ایک موقع آیا جب پی ٹی وی اسٹیشن پہ اٹیک ہوا تو یہ لوگ ڈیفنسو پہ ہو گئے، حکومت تگڑی ہو گئی، اور ملٹری کے اندر جو 4-5 بڑی اعلیٰ سطح کے اوپر تقرریاں تبادلے ہونے تھے وہ فیز بھی گزر گیا۔ نئے ڈی جی ایس آئی کی تقرری بھی ہو گئی جو 8 نومبر سے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیں گے آفیشیلی۔ جنرل ظہیر الاسلام سے الوداعی ملاقات بھی ہوگی۔ تو اب نون لیگ والے محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو ڈرافٹ ایکسچینج کیا تھا وہ ارریلیونٹ ہو چکا ہے، اس کی اب وقت نہیں ہے۔ اگر بات چیت کریں گے، اگر کریں گے تو اس کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشن نئے سرے سے ڈسکس کرنی پڑے گی۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس وقت مختلف عدالتوں میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشنز پڑی ہیں، اور وہ جو 4 حلقے عمران خان نے ہاسپٹل بیڈ سے پہلے دن کہا تھا کہ ان کی تحقیقات کروا دیں، باقی نتائج مان لیں گے، وہ 4 حلقے کھل چکے ہیں۔ ان کا نتیجہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتا جائے گا جیسے جیسے ٹریبیونل سے وہ کیس آگے چلیں گے۔ لیکن آج الیکشن کمشنر نیا جو تقرر ہونا ہے، چیف الیکشن کمشنر، اس کے حوالے سے نام سامنے آ گئے ہیں۔ 4 ججز ہیں، جسٹس سعید الزمان صدیقی اور جسٹس بھگوان داس کا نام انتہائی قابل احترام لوگ ہیں۔ بلا شک و شبہ ان میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے یہ کمی ہے یہ خامی ہے، لیکن دونوں ججز ہیں اور نون لیگ نے تجویز کی ہیں۔ جسٹس اجمل میاں پاکستان پیپلز پارٹی نے تجویز کیا ہے، جسٹس ناصر اسلم زاہد پاکستان تحریک انصاف سے شاہ محمود قریشی نے ان کا نام لیا ہے۔ 4 محترم لوگ ہیں، لیکن پچھلے انتخابات کے نتیجے کے بعد جو رزلٹس ہمارے پاس آئے تو ایک بحث چھڑی تھی کہ کیا عدلیہ کی نگرانی انتخابات کروانا درست فیصلہ تھا۔ چیف الیکشن کمشنر جسٹس فخر الدین ابراہیم بہت ہی قابل احترام، نان کنٹروورشل پرسن، آروز سارے ججز، اور انہی آروز کے اوپر آصف زرداری صاحب نے کہا کہ آروز کا انتخاب ہے، عمران خان نے کہا آروز نے انتخابات چرا لیا، ساری پارٹیز نے شور ہی انہی آروز پہ رکھا، تو دوبارہ 4 ججز کا ہی نام تجویز کیا گیا۔ تو یہاں ایک بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ پہلے الیکٹورل ریفارمز کو ڈسکس کرنا پولیٹیکل سطح کے اوپر سیاسی جماعتوں کے درمیان پارلیمنٹ کے اندر بہت ضروری ہے۔ تو ہم پروگرام کا فوکس اسی پہ رکھیں گے آج، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر سعید پاکستان پیپلز پارٹی سے، پاکستان تحریک انصاف سے لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابرار الحق صاحب، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر ہیں ہارون رشید صاحب، معروف اینالسٹ ہیں۔ ہارون صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، پہلے تو دھرنوں کا مستقبل جو ہے اس پہ بات کر لیں، پھر الیکٹورل ریفارمز کی طرف آتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے، تھرڈ امپائر کون ہے، اس کا اسکرپٹ رائٹر کون ہے، لندن پلان کیا تھا۔ طاہر القادری صاحب جا چکے ہیں اس لیے لندن پلان تو شاید کافی حد تک ریلیونٹ ہو گیا ہو، لیکن دھرنے کا مستقبل عمران خان کا کیا ہے؟ دیکھیے اس میں مشکوک کردار جو ہے نا وہ طاہر القادری تھے، اسکرپٹ رائٹر کوئی نہیں تھا۔ اس کے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی اسکرپٹ رائٹر تھا، کچھ لوگوں کے حوصلہ افزائی ضرور تھی مگر کوئی اسکرپٹ رائٹر نہیں تھا۔ ایک جہاز جا رہا تھا سمندر میں تو آگے روشنی تھی، اس نے پائلٹ نے میسج بھیجا کہ میں تمہیں اڑا دوں گا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ 2-3-4 دفعہ میسج بھیجا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر وہ قریب پہنچے تو وہاں سے جواب آیا کہ میں جہاز نہیں ہوں، میں لائٹ ہاؤس ہوں۔ جو لوگ غلط سگنل پڑھتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ طاہر القادری نے شیشے میں اتارا عمران خان کو، اور کچھ لوگوں کی حوصلہ افزائی تھی، ان کے نام سامنے آ جائیں گے، لیکن ہم بار بار کہتے تھے کہ جنرل راحیل شریف اس میں شامل نہیں ہے، اور فوج میں فیصلہ چیف آف آرمی اسٹاف جنہوں نے حوصلہ افزائی کی وہ کون تھے؟ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں بالکل یہ کام نہیں کروں گا کبھی، یہ لوگوں کا کام ہے، میں ہر چیز کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہر وقت میں اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسائے رکھوں۔ نام مجھے پتہ ہے، سبھی کو پتہ ہے، کوئی نہیں لیتا تو میں کیوں لوں؟ ٹھیک ہے، بار بار میں نام لے لیتا ہوں، جنرل احمد شجاع پاشا کا بہت نام آیا۔ میں تو کسی کا نام نہیں لوں گا، نہ کنفرم کروں گا نہ تردید کروں گا۔ دیکھیے وہ جو نے سگنل غلط ریڈ کی ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی جنرل پاشا صاحب سے ریسنٹ پاس میں؟ نہیں، میری اس زمانے میں نہیں ہوئی، بہت پہلے کبھی نہیں۔ سگنل مس ریڈ کس نے کیا؟ طاہر القادری صاحب نے یا عمران خان صاحب نے؟ نہیں، عمران خان ہے۔ طاہر القادری کا ایٹ سٹیک کیا تھا؟ عمران خان کا مستقبل ایٹ سٹیک تھا، طاہر القادری کا کیا ایٹ سٹیک تھا؟ وہ تو ایک آئٹم سانگ تھا جیسے انڈین فلموں میں ہوتا ہے، جس کا فلم کی کہانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کرداروں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ انہوں نے تماشا کیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔
हिस्सा खत्म हुआ, उनका तो कोई मसला ही नहीं, ना उनका कोई सियासी मुस्तकबिल है। सियासी मुस्तकबिल तो इमरान खान का है। खान साहब यहाँ से क्या लेकर उठेंगे 30 नवंबर को? मेरा ख्याल है पहले से ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेंगे। मुझे नहीं लगता वो कुछ लेकर उठेंगे, अगरचे उनकी हरकत ज्यादा हुई है, कोई पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है, लेकिन हरकत ज्यादा बढ़ी है पार्टी में, और मुस्तकिल उनका दबाव रहेगा। हुकूमत में रहना भी चाहिए, जिस कमाश की हुकूमत है उससे दबाव तो रहना चाहिए। तो आपका ख्याल है खाली हाथ उठेंगे? आपका ख्याल है इमरान खान खाली हाथ कहना तो गलत होगा, खाली हाथ तो नहीं उठेंगे। वो अपोजिशन बन गए हैं, इसके नतीजे में वो पहले ही बन चुके थे। हम सब देख रहे थे कि वही अपोजिशन बनेंगे। हारून रशीद साहब, लेकिन यहाँ से अपोजिशन नहीं है। धरने से उठने के लिए अगर उन्हें प्रॉपर फेस सेविंग नहीं मिलती तो सियासी तौर पर, जिसे आप कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका बड़ा है, जो मेरे ख्याल में ज्यादा गलत राय नहीं है, आपकी सही असेसमेंट है, तो ये ग्राफ ज्यादा तेजी से गिर भी सकता है, नीचे भी जाएगा। देखिए, इमरान खान का सारी उम्र मसला ही एक रहा है कि वो ठीक वक्त पे ठीक फैसला नहीं कर सकते, मर्दम शनास नहीं है, वो नहीं जानते किस आदमी पे भरोसा करना। अब भी वो शाह महमूद पे भरोसा कर रहे हैं, पहाड़ जैसी गलती कर रहे हैं। एक दिन इन्हें चीट करेगा, ये उसकी फितरत में बैठ रहेगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो ग्रुप ना बनाए और चीट ना करे, और अच्छे आदमियों को पीछे करते हैं, भले आदमियों के ऊपर डिपेंड नहीं करते, और उसकी वजह बदनीयती नहीं है, उसकी वजह फहम ही नहीं है, ठीक आदमियों से मशवरा नहीं करते। दूसरा रह गया जजों का मसला। आपको याद होगा कि मसलसल मैंने तन्हा लिखा कि फखरुद्दीन जी इब्राहिम कामयाब नहीं हो सकते, जब सारा मुल्क उन पर मुत्तफिक था। इसलिए कि एक जज की कायनात 2 कमरों तक महदूद होती है, एक उसका अपना कमरा और एक रीडर का। उसे क्या पता है इंतजामी मामलात का? अगर ये लोग नेक नीयत हैं तो जुल्फकार चीमा जैसे किसी आदमी को बना दें। आपके ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अदलिया के अलावा किसी शख्स को जो बड़ा मजबूत आदमी हो, हमेशा नाकाम रहेगा, बहुत मजबूत हो, इंतजामी तरबियत नहीं होती। सही सही। अदलिया के आदमी की क्या तरबियत होती है, उसमें इंतजामी सलाहियत कैसे परवान चढ़ सकती है? जज का दुनिया में कहाँ जज होते हैं यार? ये हमारे यहाँ एक पख लगा दी गई है कि जजों का। फखरुद्दीन इब्राहिम कितनी बुरी तरह नाकाम रहे और उनकी सारी इज्जत खाक में मिल गई, सारी उम्र की कमाई उनकी बर्बाद हो गई। उन्होंने ये तक रीड नहीं किया कि मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है, और जस्टिस क्या नहीं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते रहे, और ये सब कुछ प्लान करके किया गया था कि ऊपर एक आदमी बिठा दें। अब भी जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी समेत ये सारे अच्छे लोग हैं, ये जस्टिस भगवान दास, इन सब रिस्पेक्टेड लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकेंगे। ये पार्टियां बहुत काइयां हैं, इनका बड़ा तजुर्बा है, इनकी बड़ी सलाहियत है धांधली करने की, और इनकी अंडरस्टैंडिंग भी है। ये फिर धांधली करेंगे, ये इनके अंदर इनबिल्ट है, ये हो नहीं सकता ये धांधली ना करें। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब की मैंने ओवर को राय धरनों के हवाले से और इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से या नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तो सुनवा दी। अब सियासी जमातें क्या कहती हैं, पूरा प्रोग्राम में हम डिस्कशन उस पर करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में नून लीग से तारिक अजीम साहब हमारे साथ हैं। पहले मैं आप ही से तारिक साहब स्टार्ट कर लेता हूँ। जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी, जस्टिस भगवान दास, नाम दोनों आपकी तरफ से आए, अजमल मियाँ पीपल्स पार्टी और नासिर असलम जाहिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन जहाँ से बहस छिड़ी थी कि क्या अदलिया की निगरानी में इंतखाब करवाना दुरुस्त फैसला है, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब इंतहाई भले मानस आदमी, लेकिन नीचे आरोज क्या करते रहे पता ही नहीं किसी को चला। आरोज के ऊपर पीपल्स पार्टी को इतराज़, पीटीआई को इतराज़, सारी जमातों को इतराज़, और आप फिर जा रहे हैं उसी तरह। देखें, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस नहीं लेके आई जाती, उसमें तो एक तरीक़ाकार दर्ज है, उसमें अगर करनी है तो जो सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जाता है इमरान खान साहब पे, वो यही किया जाता है कि अगर आप कहते हैं कि हमारे इलेक्शन सिस्टम को ठीक किया जाए तो पहले आके उस पर आके हमें इलेक्शन में जो भी तब्दीली लानी है, इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियाँ लेके आनी है, तरीक़ाकार में लेके आना, कैसे चुनाव किया जाए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, किस का उसमें हाथ होना चाहिए, कंसल्टेशन कैसे होनी चाहिए, उसका तरीक़ाकार तो यही है कि उसमें आप पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट आके रजिस्ट्रेशन करें, कमेटी बनी हुई है उसमें पार्टिसिपेट करें, आपकी खुद चेयरमैनशिप आप ले लें, जितनी मर्जी उसकी मीटिंग्स कर लें, उसके बाद लेके आएँ, ताकि आने वाले इलेक्शन जब भी हो इलेक्शन, मेरे ख्याल में 10 मई तक तो इलेक्शन का चांस, 10 मई 2018 तक तो कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। चले, आपने 2018 की जिक्र कर दिया, मैंने कहा 10 मई अभी क्या हो गया तारिक साहब को 6 महीने 10 मई 2018 को जो है लास्ट डे होगा, तो उस दिन तक तो आप इंतज़ार करें। लेकिन उससे पहले अगर इलेक्शन आप करवाना चाहते भी हैं तो बेशक आपकी ख्वाहिश हो सके, लेकिन उसमें इलेक्शन तो इसी मौजूदा तरीक़ाकार से होंगे ना। एक चीज़ फरमाइएगा कि जो इसहाक डार साहब और शाह महमूद कुरैशी ने ड्राफ्ट एक्सचेंज किए थे, क्या वो अब इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई कुछ देखें, जो भी बातचीत होती है दो लीडरान के दरमियान, कभी भी रायगा नहीं जाती, उसका कोई फ़ायदा तो होता है। उसको नून लीग उस चीज़ को ऑन नहीं कर रही। नहीं जी, हम तो हमेशा से कह रहे हैं, बारहा कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि जहाँ भी चाहें
مجھے کہیں دوبارہ میں چل کے چلا جاؤں گا بنگالہ چلا جاؤں گا کسی اور وہ آپ لوگ اب ان کانٹیکٹ نہیں جی نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کی میڈیا کی رائے ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ایسی وہ بات جو نہیں ہے. ڈرافٹ ایکسچینج ہوئے تھے وہ ریلیونٹ ہو چکے ہیں. تحریک انصاف کو آپ دوبارہ بھی ان کو ریلیونٹ بنایا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے نہیں بنایا. ریسنٹ 4-5 ویکس ایک بندہ جو ہے ایک پارٹی جو ہے دو پارٹیز کے درمیان ڈسکشن ہوتا ہے. دو پارٹی کا اگریمنٹ از آلویز بٹوین دی ٹو پارٹیز. اگر ایک پارٹی اگریمنٹ کرنا ہی نہیں چاہے, بات چیت ہی نہیں کرنا چاہے اس پارٹی سے تو شاہ محمود قریشی میں سب لوگوں نے کہا اسی پروگرام میں بیٹھ. جی میں نے بھی سنا, آپ بھی تھے, میں بھی اسی پروگرام میں تھا. لیکن آپ کی طرف سے وہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ نہیں دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو وہ تو بہرحال آسکنگ ٹو مچ. لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہاں سے نمبر ملا دیتا ہوں. آپ دونوں صاحبان کو کہیے کہ آ جائیں, ابھی اسی پروگرام میں پوچھ لیتے ہیں. صبح میٹنگ کا پوائنٹ طے کر لیں, میں کیمرہ میں بھجوا دوں گا. صبح اسحاق ڈار صاحب بھی دبئی سے واپس آ جائیں گے, بالکل بات ہو سکتی ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں, اسحاق ڈار صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر دوسری پارٹی بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اب دیکھیں سپریم کورٹ کی بات چلی گئی ہے. خود خان صاحب نے رات کو کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کا کوئی جج دے دیں, آپ کوئی بھی انویسٹیگیشن کر لے اور اس کو جا کے ڈیسائیڈ کر لے, ہمیں فیصلہ منظور ہوگا. بڑی اچھی موومنٹ ہے, وی ویلکم دیٹ. اور ہم نے 13 اگست کو خط لکھا تھا. سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں پہلے. سعید غنی صاحب, عدلیہ آپ کے خیال میں یہ درست اپروچ ہے؟ کیونکہ آپ ہی کی طرف سے نام آیا, خورشید شاہ صاحب نے دوبارہ ججز کا ہی نام لیا ہے, اور پرائم منسٹر سے ملاقات میں اتفاق رائے تو نہیں ہوا, لیکن دوبارہ اپروچ وہی ہے. مالک صاحب دیکھیں, ابھی جو بھی قدم آگے بڑھ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی کے لیے, وہ مجبوری کے تحت ہو رہے ہیں, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے 13 نومبر کی ڈیٹ دے دی ہے کہ جی آپ اس ڈیٹ کو کسی نہ کسی کو بنا دیں. اچھا, اس وقت جو آئین میں ہے اس میں لازمی طور پر کسی جج کو ہی ہونا ہے. میری ذاتی رائے بہت پہلے بھی مختلف تھی. جب 2013 کے الیکشنز ہو رہے تھے, میرا اس وقت بھی یہ خیال تھا کہ آروز جو ہیں وہ ججز نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ اس لیے کہ اس ملک میں 2013 کے انتخابات سے پہلے جتنے الیکشنز ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام ججز نے کرائے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بدماشی, غنڈہ گردی, دھاندلی ان انتخابات میں ہوئی ہے تو ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے تھا. لیکن بہرحال خان صاحب کی بھی خواہش تھی اور جماعتوں کی بھی خواہش تھی کہ نہیں, آروز کو لگایا جانا چاہیے. وہ لگے, اور پھر جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آج جن ججز کی بات ہو رہی ہے وہ کافی قابل احترام ہیں, لیکن جس طرح میں نے کہا نا کہ جی سپریم کورٹ کا دباؤ ہے کہ جی 13 تاریخ سے پہلے کسی کو بنائیں. فخرو بھائی سے زیادہ میرے خیال میں اس وقت کوئی قابل احترام نہیں تھا سعید غنی صاحب, لیکن الٹیمیٹلی ثابت ہی ہوا کہ فخر الدین صاحب کو ان کی لا علمی میں بہت سے کام ایسے ہو گئے جو فخرو صاحب کے کاندھوں پہ ہم ذمہ داری نہیں ڈال سکتے. ان کو پتہ بھی نہیں چلا, اور وہ سیاہی کیوں نہیں آئی, آروز نے کیا کیا, لاسٹ مومنٹ پہ پولنگ سکیم کس نے چینج کی, آروز نے کیسے وہ نئے پولنگ اسٹیشن, یہ اتنی چیزیں ہیں. میں نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ پڑھی تو میں سرپرائز تھا کہ یہ کیسے کر گئے سارا کچھ آروز. تو یہاں پہ آپ کو وہ چاہیے, کمپیٹنس چاہیے جو انتظامی امور. بالکل میں اس موقف سے خورشید شاہ کے بالکل حمایت کرتا ہوں, سپورٹ کرتا ہوں, جو انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم 13 نومبر تک کریں, ہمیں یہ ٹائم تھوڑا سا بڑھایا جائے تاکہ جو الیکٹرل ریفارمز کرنے کے لیے کمیٹی بیٹھی ہے, اگر اس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ جی ججز کے علاوہ کوئی شخص ہو سکتا ہے, اس میں اور جماعتوں کو جو ہے وہ آن بورڈ لینے کی بات ہو سکتی ہے. ابھی تو صرف لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس نے کرنا ہے, لیکن ممکن ہے کہ تمام پارلیمانی پارٹیز کو اس میں شامل کر لیا جائے. ابرار صاحب, آپ ہی کی تو جماعت کو سب سے زیادہ شکوے تھے عدلیہ کی نگرانی انتخابات, افتخار چودھری صاحب, آروز, اب آپ نے بھی ایک جج کا ہی نام لیا, کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلے شکوے اپنوں سے ہی ہوتے ہیں بھائی, اور گزارش یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چوائس بھی تو نہیں ہے, اور کیا کریں گے آپ. یا تو ایڈمنسٹریشن میں سارے ذوالفقار چیمہ صاحب جیسے لوگ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, مگر وہ چونکہ بالکل ڈائریکٹ حکومت کے ساتھ ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بالکل پارٹیزن نہ ہوں, اس لیے آ جا کے ہمارے پاس جوڈیشری رہ جاتی ہے. لیکن میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے جاؤں گا, میں جوڈیشری کے الیکشن سے بھی کبھی مطمئن نہیں ہوں گا, کیونکہ ہم نے دیکھے بھی, اور زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا, ہم نے بھی کہہ دیا, آروز کا الیکشن تھا. اس لیے ہم سب اس چیز پہ متفق ہیں کہ اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ کرنا ہوگا, اور جو الیکٹورل ریفارمز آ رہی ہیں اس میں ایسی چیزوں کو میں بھی ایسے کچھ اداروں کو بھی ہمیں انکلوڈ کرنا پڑے جو انشور کرا سکیں اس کی ٹرانسپیرنسی, اور ایسے ماڈل کو فالو کرنا پڑے جو ابھی تک اس ملک میں ہوا نہیں. بے شمار لوگ عمران, لیکن الیکٹورل ریفارمز کے لیے آپ کو پارلیمان کے اندر بیٹھا ہونا چاہیے, جو میں آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگوں سے آن ایئر بار بار کہہ چکا ہوں, شاہ صاحب سمیت, شاہ محمود قریشی صاحب سمیت, جنہوں نے آج جسٹس ناصر کا نام لیا ہے. پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر جو ریفارمز ہونی, آپ اندر بیٹھیں گے تو بات کریں گے. آپ دھرنا دیں, ڈی چوک میں تقریریں کریں, لیکن گو بیک ٹو دی پارلیمنٹ جہاں یہ ریفارمز ہو سکیں.
لیکن ندیم صاحب بات دیکھیں نا، گنتی تو پھر 1 سے ہی شروع ہوتی ہے نا. اب خان صاحب نے پہلے دن ہی فرما دیا تھا، اور جو کہ ہم نے ان کو رپورٹس بھی جا کے دیں اور شواہد بھی دیے، اور پھر یہ بعد میں ثابت بھی ہو گیا، ساری پارٹیز تسلیم کرتی ہیں کہ یہ الیکشن میں ایک میسو دھاندلی ہوئی ہے. 2-4 ہزار 5 ہزار ووٹ کی دھاندلی کو تو میں دھاندلی سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ ہر جگہ ہوتی ہے، اور دونوں پارٹیز جو ہے وہ ڈال رہے ہوتا ہے ووٹ، لیکن اس سے بڑھ کر جو ہے وہ بہت میسو معاملہ ہوتا ہے. تو اس پہ تو سب پارٹیز کا اتفاق ہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے اس کی چھان بین ہونا بہت ضروری ہے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم وہ کیوں نہیں کرانے کے لیے تیار ہوتے، جبکہ عوام بھی دیکھ رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ پہلے انہوں نے 5 سال ایک فلم دیکھی، ماشاءاللہ اس میں پیپلز پارٹی کو موقع ملا، اور اس میں جو بھی ولن بنا ان کے سامنے آیا، جو اس کے بعد اب ایک اور فلم وہ دیکھ رہے ہیں. عوام نے الٹیمیٹلی فیصلہ کرنا ہے اس مووی کے اینڈ پہ، وہ جب بھی ختم ہو جائے، 2 سال بعد ختم ہو، 3 سال بعد ختم ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ الٹیمیٹلی پھر اگلا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور بڑے غم و غصے کا اظہار بھی کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ضرور نظر ثانی ہونی چاہیے. بریک لے لے. سپریم کو یہ کہنا کہ اس نے 13 نومبر کی ڈیڈ لائن دے لی، اس لیے مجبوراً ہمیں یہ کام کرنا پڑ رہا ہے، انتہائی نامناسب ہے، کیونکہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب نے استعفیٰ دیے ہوئے ایک عمر گزر گئی ان کی، اور اس کو انتخابات کے دوران ہی ان کی فیملی کے اوپر فائرنگ کی گئی تھی. بڑے انڈر پریشر رہے وہ جب انتخابات بھی ہو رہے تھے. تو اس کے بعد سے بہت عرصہ ہے، 16 ماہ 17 ماہ کا، جس میں یہ بات طے کر لینی چاہیے تھی. تو پارلیمان نے جو کام کرنے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز نے، وہ لوکل باڈیز الیکشن ہو تو پھر بھی سپریم کورٹ سے آرڈر کیا منتظر ہے؟ حکومت نے ابھی تک خود نہیں کروائے. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پوری انڈیپینڈنس سے لے کر آج تک شاید ایک انتخابات ہیں پورے پاکستان بنے سے لے کر آج تک جو ایک سویلین گورنمنٹ نے کروائے، شاید نون لیگ نہیں کروائے تھے. اس کے علاوہ آج تک کبھی لوکل باڈیز الیکشن کسی سویلین گورنمنٹ نے نہیں کرائے. ملٹری جنرلز کرواتے ہیں، کبھی وہ بی ڈی ممبرز کے ذریعے منتخب ہونے کے لیے، کبھی وہ کچھ اور کرنے کے لیے. تو ایک بریک لے لوں میں، بریک کے بعد دوبارہ اسی نقطے سے آغاز کریں گے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں خود کب فیصلے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. طارق صاحب، کیوں نہیں حکومتیں فیصلے کرتی؟ کیوں ہم عدالتوں کے فیصلوں کے منتظر رہتے ہیں، یا اس لیے اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اور فورس آئے گی اور وہ ڈنڈے سے کہے گی یہ کام کرو، آپ لوگ خود ایکٹ کریں؟ ملک صاحب، جب تک ہم آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کرتے، جب تک سیاستدان حکومت ہو یا اپوزیشن ہو آپس میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کر سکتے، ان پہ قوت نہیں ہے یا ارادہ نہیں ہے، اس وقت تک تیسری پاور جو ہیں، خواہ وہ عدالتیں ہوں یا کوئی دوسری مداخلت کرنے والی پاور ہو، وہ تو آتی رہیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں اتنی لچک ضرور پیدا کر دیں. ابھی میں خان صاحب پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان میں ایک پرابلم جو آ رہی ہے ہمیں سب سے زیادہ، کہ خان صاحب نے وہ ایک جو بیسک کوالٹی ہے ہمارے بالخصوص پاکستان میں، جو لچک، جو ایک رویہ لینے اور دینے والا، کچھ لے کے کام کرنے والا، وہ نہیں ہے. بہت ریجڈ ہیں، میں کروں گا اور اس کے علاوہ دیر از نو ادر وے. یہ طریقہ کار جو ہے ہمیشہ پرابلم کریٹ کرے گا. دونوں طرف سے کچھ لے دے کے اگر فیصلے ہوں اور آپس میں بیٹھ کے فیصلے ہو جائیں پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر، تو پھر تیسری قوت کو کوئی موقع نہیں ملتا مداخلت کرنے کا. جب یہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک آ کے آپ کہیں پاس ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، اس وقت جا کے پھر تیسری قوت کو موقع ملتا ہے کہ مداخلت کرے. سعید غنی صاحب سے پوچھتے ہیں. سعید غنی صاحب، آپ کی جماعت سے بھی گزشتہ روز بلاول نے بڑے سخت ٹویٹ کیے. میاں صاحب آج کل اپنے منسٹر سے بھی مل رہے ہیں. میاں صاحب کو اپنا ہاؤس بھی ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. وہ گورننس کی ایشوز ہو، لوگوں کو ریلیف دینے کے معاملات ہو، یا اپوزیشن پارٹیز کو انگیج کرنے کے معاملات ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ زیادہ پاور حاصل کرنے کے لیے جستجو میں رہتے ہیں، اور ہر وقت یہ ایزیوم جب بھی وہ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، وہ مس کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنی پوزیشن کو. ریسنٹ کرائسس ان کا اسٹیبلشمنٹ سے شاید اس کی بہت بڑی نشانی تھا. کیا میاں صاحب اپنے آپ کو بدلیں گے؟ سعید غنی صاحب. لیکن پہلے تو میں تھوڑا سا اگر ایک جملہ اس پہ کہہ دوں، جو آپ نے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پہ بات کی تھی. دیکھیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ کوئی ایکٹنگ کام کر رہا ہے. اس سے پہلے ماضی میں بے شمار مثالیں ہیں، اور متعدد مرتبہ ایسے چیف الیکشن کمشنر ہیں جنہوں نے بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ کام کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایکٹنگ کوئی اچھی مثال نہیں ہے سعید غنی صاحب، میں متفق نہیں ہوں آپ سے. نہیں، اچھی نہیں ہے، کوئی اچھی مثال نہیں ہے. ہاکزم کبھی اچھا نہیں ہوتا. نہیں، وہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ مطمئن ہوں یا نہ ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کوئی ایکٹنگ ہے تو وہ کسی کی پسند اور ناپسند پہ نہیں، بلکہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے اس کی مرضی کا جج لگتا ہے.
بلکہ مجھے تو اس چیز پہ بڑا اعتراض ہے کہ جب وہ چیف جسٹس صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو میں وڈرا کر لوں گا. میرا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو غیر آئینی اقدام کریں گے. آئین کے اندر درج ہے کہ کسی بھی وجہ سے اگر چیف الیکشن کمشنر کی جگہ خالی ہوگی تو چیف جسٹس آف پاکستان کسی جج کو تعینات کرنے کے پابند ہیں. سعید غنی صاحب یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا کرائسس ہے آروز والا اور عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات کروانے کا، یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب ایک ایکٹنگ جو سپریم کورٹ کے جج تھے وہ ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر کے طور پر کام کر رہے تھے. پولیٹیکل پارٹیز نے فرمائش کی اور کہانی یہ ہے کہ افتخار چودھری صاحب نے یہ جو الزام ہے، میرے پاس تصدیق کرنے کا طریقہ نہیں ہے لیکن آپ کی پارٹی کے اس وقت کے اٹارنی جنرل مجھے کنفرم کر چکے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے خط لکھو تو پھر میں دوں گا. تو پھر خط اس ایکٹنگ چیف الیکشن کمشنر کا لکھا ہوا ہے جس کے تحت آروز دیے گئے اور شرط ایک رکھی گئی کہ آپ ان آروز کو ان ججز کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے. دس از ایگزیکٹلی دا ورڈز ہی یوز. تو وہ اگر ایسے ہی الفاظ کے تحت آروز لیے گئے تھے تو اس ایکٹنگ ارینجمنٹ کے تحت تو پھر ایکٹنگ ارینجمنٹ نے کمپرومائز کر دی پوزیشن آپ کے انتخابات کی. دیکھیں ملک صاحب، اگر ایک مثال آپ نے دی ہو، جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دوسری مثال آپ کے پاس صدارتی الیکشن کا جو پورا شیڈیول چینج کیا تھا، اس وقت تو کوئی ایکٹنگ نہیں تھا نا. جب سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے اختیارات کو بہت زیادہ آئین سے باہر استعمال کر لیتے ہیں اور وہ چیزیں کر لیتے ہیں. انہوں نے کیا تھا نا، انہوں نے تبدیل کیا تھا، انہوں نے کیا تھا. میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیف الیکشن کمشنر اگر ایکٹنگ بیٹھا ہو تو یہ بدماشیاں ہوتی ہیں. اگر پرماننٹ بیٹھا ہو تب بھی سپریم کورٹ کو اگر بدماشی کرنی ہو تو کر جاتے ہیں وہ. تو وہ انہوں نے کیا تھا. اچھا اب آپ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کی. دیکھیں میاں صاحب کا جو طریقہ کار ہے حکومت چلانے کا، اس کے اوپر ہم ابھی سے نہیں، جب کہ وہ اس کرائسس میں آئے تھے اس سے پہلے سے بہت ہم اعتراض کرتے رہے ہیں کہ ان کے وزیر، جب ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر اس طرح ایٹیٹیوڈ اس کا ہوگا کہ وہ کسی چیز کو سمجھے گا نہیں، جب بات نہیں کرے گا، میٹنگز نہیں کرے گا، کیبنٹ کے سیشنز نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا، تو پھر ان کے وزراء کے بھی دماغ اسی طرح خراب ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی اہمیت دینا چھوڑ دی، پارلیمنٹ کو بھی اور دوسرے جو آپ کے گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں ان کو بھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ کرائسس میں آئے تو وہ پریشان تھے کہ ان چیزوں کو سنبھالا کیسے جائے. ہماری توقع شاید یہ نہیں تھی کہ وہ کرائسس سے نکلیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ کسی سے توقع کرتے ہیں تو اس کا ماضی کا جو ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. تو پی ایم صاحب کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے میں اندازہ تھا کہ وہ شاید اس کرائسس کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو پائیں گے، لیکن ایک امید چھوٹی سی تھی کہ شاید کوئی سیکھ جائیں اس سے اور وہ ٹھیک ہو جائیں. لیکن اس کے بعد بھی وزیر اعظم صاحب کا بھی اور ان کے وزراء کا بھی رویہ کوئی خاص تبدیل ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اس کرائسس سے سیکھا نہیں ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ وزیر اعظم نے اس کرائسس سے سیکھا نہیں ہے؟ میرا یہی تاثر ہے کہ شاید کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی ان کے اندر، نہیں آئی جتنی آنی چاہیے تھی. ابرار صاحب آپ کیا کہتے ہیں، پرائم منسٹر کو کس طریقے سے ایکٹ کرنا چاہیے؟ کیونکہ پرائم منسٹر ایک طویل عرصہ، کئی مہینے قومی اسمبلی میں نہیں آئے. سینٹ میں بجٹ والے دن اسحاق ڈار صاحب ان کا بازو پکڑ کر لے کر گئے اور ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب ان کو سینٹ ویسے ہی پسند نہیں ہے. تو پارلیمان جو ہاؤس جو الیکٹ کرتا ہے ان لوگوں کو، اختیار دیتا ہے وزیر اعظم کو اور منسٹرز کو، وہ ان ہاؤسز میں ہی نہ جائیں تو پھر نظام حکومت کیسے چلے گا؟ ابرار صاحب. جی گزارش یہ ہے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. جب ہم ویسٹرن ڈیموکریسی کے ماڈل کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کے وہ تمام انگریڈینٹس کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں. یعنی اسمبلی میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مشاورت کے ساتھ بل پاس کرتے ہیں، بل پیش ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اور ایسا کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آتا ماسوائے اس کے کہ جب بہت ہی پرابلمز میں چلے گئے تھے میاں صاحب، ان کو اسمبلی میں آنا پڑا تو اس دن وہ تشریف بھی لے آئے اور پھر دھرنے کے موضوع کے اوپر گفتگو بھی ہوئی. اور اس تھوڑے سے عرصے کے اندر بھی جو ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے دیکھا، ان کی ایک ISPR کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی، تو اس سے بھی کوئی اچھا امپیکٹ ان کا نہیں گیا. لیکن میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گورننس نظر نہیں آتی ہمیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تیسری بار ان کو موقع دیا ہے، پنجاب کے اندر بھی پچھلی دفعہ دے کہ 5 سال کی حکومت ان کے پاس تھی، 18ویں ترمیم کے بعد بجلی پیدا کر سکتے تھے. اب جب بجلی کی اوور آئل کی پرائسز کم ہو گئی ہیں، 1.5 روپے آپ بجلی کی قیمت بھی کم ہونا بنتی ہے ہر صورت میں، اب وہ بھی نہیں کر رہے. اور اس کے بعد بہت بڑے بڑے جو بلز ہیں، ہمیں ڈبل، مجھے بھی اپنے گھر کا جو بل ہے وہ ڈبل آیا، اور وہ معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، اوور آل آپ ترقی کا انڈیکس دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، بجلی کے بلوں پہ ابرار وہ
تازہ ترین یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی ہدایت کے تحت وہ جو ایڈیشنل بلنگ تھی اس کے اوپر ایڈجسٹمنٹ بھی ملنی شروع ہو جائے گی اس مہینے. جو بل آئیں گے مل رہی ہے. لیکن میں اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ میں ندیم بھائی بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ لوگوں تک پہنچنے دیں, اگر آپ کا میٹر کٹ یہ لوگوں تک پہنچنے دیں کہ انٹرنیشنلی جب آئل کی پرائسز میں کمی آئی ہے اور ہمارے ہاں بھی جب آئی ہے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی بیکاز آپ زیادہ تر بجلی تو آپ پٹرول سے ہی پیدا کر رہے ہیں نا, فیول سے, تو فیول کی قیمت میں کمی آئی تو بجلی کی بھی لامحالہ قیمت میں کمی آنی چاہیے تھی. ہمارے یہاں 35% انڈسٹریز اس وقت بند ہو چکی ہیں, 35% روزگار اس وقت ختم ہو چکا ہے, اور ہماری ترجیحات میں ہمیں بجلی یا انڈسٹریلائزیشن یا روزگار یا عوام الناس نظر نہیں آتے کہیں. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور پھر ابھی آپ نے پچھلے پروگرام میں آپ نے ایک بڑی خوبصورت نظم پڑھی تھی, تو بجلی کے اوپر بھی ایک نظم ہے آپ کی, پتہ نہیں آپ کے یاد ہے کہ نہیں, اگر 2-4 سنا دیں مصرے تو پھر ہم گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اسی کو لے کر. بجلی کے اوپر تو یہ تھا نا کہ اس نے کہا تھا سارے شہر دی بتی گئی ہے, ترجیحات کی بات ہے کہ سارے شہر دی بتی گئی ہے, سب نو اپنی اپنی پئی ہے, راوی دے وچ پانی کوئی نہیں تے گلشن راوی ڈبی پئی ہے. تو ابھی وہ لچک کی بات کی بڑی امپورٹنٹ ہمارے بھائی صاحب نے, ان کا تو ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے, مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں بھی رہ چکے ہیں, میرے لیے بڑے قابل پانی کوئی نہیں تے گلشن راوی ڈبی پئی ہے, یہ چیف منسٹر پنجاب کو سنانی چاہیے. طارق عظیم صاحب اور عوام کی, طارق عظیم صاحب چلے آپ بات کریں. اچھا اور سنا لیں ابرار, جاری رکھیں. اچھا ہاں, وہ تو میں ایک چھوٹی سی اور سنا دوں, میں آپ کو, میں نے لکھی تھی ساتھ ہی میں, وہ طارق عظیم صاحب کی وہ جو لچک والی بات ہے نا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں لچک ضرور ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ حق سچ پہ ہوں تو اس پہ ڈٹنا بھی ہی ضروری. عوام کی آگہی کا سورج ابھی نکلنا شروع ہوا ہے, ابھی سے تم کانپنے لگے ہو, ابھی تو دھرنا شروع ہوا ہے, ابھی تو دھرنا شروع ہوا ہے. یہ مائنڈ نہیں کرنا, یہ آپ کو یہ جلسے میں سنانے والی ہے جو میں آپ کو ٹی وی پہ سنا رہا ہوں. اور تھا کہ تمہاری گردن میں تھا جو سریا ابھی پگھلنا شروع ہوا ہے, ابھی تیرا احتساب ہوگا, ابھی تو دھرنا شروع ہوا ہے. باقی آپ کو کس وقت پھر کسی وقت سناؤں گا میں, آپ بریک لے لیجیے. چلے میں یہاں سے بریک لے لوں, پکی لمبی بریک ہی نہ ہو جائے, آپ جس طرح کی نظمیں پڑھ رہے ہیں بریک بڑی بھی ہو سکتی ہے. ایک بریک لے لیں جی, واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. طارق عظیم صاحب, ابھی مصدق ملک صاحب آج بریفنگ دے رہے تھے کیبنٹ کی. مصدق ملک صاحب ان پروفیشنلز میں سے ہیں جو میرے خیال میں پاور سیکٹر پہ جن کی بہت ایکسپرٹیز ہے. میرا خیال تھا کہ جو منسٹری آپ کی بیسٹ پرفارم کرے گی, خواجہ آصف صاحب کو بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی, پیپلز پارٹی کو انہوں نے 5 سال سپریم کورٹ کے بہت چکر لگوائے ان کیسز کے اوپر, اور مصدق ملک صاحب کی معاونت ساتھ حاصل تھی. بڑے کلیئر ہیں, کلیئر ایڈیڈ ہیں, گڑبڑ نہیں ہے, کنفیوز نہیں ہے. میں نے ان کے 2-3 انٹرویوز کیے, بالکل فنگر ٹپس پہ چیزیں تھیں. لیکن یہی منسٹری اس وقت بھی کرائسس میں, جتنا پہلے تھی اس سے بڑھ کے کرائسس ہے, کم نہیں ہوا. allow the people to work. مصدق ملک کر سکتا ہے تو اسے کرنے دیں, آپ کر سکتے ہیں تو آپ کریں. دس از ہاؤ اٹ شوڈ ورک. جی میں آتا ہوں جی اس طرف مالک صاحب, لیکن ایک دو باتیں کی گئی ہیں اس کا جواب دینا میں ضروری سمجھتا ہوں. میرے دوست سید غنی صاحب نے بات کی کہ جی اب ہم سوچتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے. پتہ نہیں اب ٹھیک ہو جانے کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں گے. دیکھیں ہر بندے کی اپنی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے, اپنا اپنا خیال ہوتا ہے کہ بندہ اس طرح کام کرنا چاہیے. اور محض دکھاوے کے لیے, اگر آپ دکھانے کے لیے ایک پبلک شو کے لیے آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور سمجھیں کام ہو رہا ہے. حکومت کا کام ہے گورن کرنا, حکومت کرنا, اور اس کے جو فیصلے پارلیمنٹ میں آنا حکومت کا پارلیمنٹ میں آنا, آ کے بیٹھے رہنا اور کیمرے کے سامنے دکھا دینا اپنا فیس, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکومت بڑی اچھی طرح سے چل رہی ہے. حکومت کے جو فیصلے ہیں ان کے فیصلوں کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اس کو بیڑا گھر کر ہی جا رہے ہیں. یہی پارلیمنٹ آپ کو مطلب کرتی ہے. آپ 7واں قومی اسمبلی میں جائیں, ہی از ون آف دا مینی ممبرز آف دا پارلیمنٹ. اور 13واں سینٹ میں نہ جائیں. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے سارے کے سارے وزیر جو ہیں جب سوالات کا وقت آئے جا کے جواب دیں, لیکن اپنا کام بھی جاری رکھیں. اب یہ نہیں کہ سارا دن جا کے بیٹھے رہیں کیمروں کے سامنے, سر اس لیے کہ لوگ ان کو کیسے جسٹیفائی کریں گے. اور پرائم منسٹر کو سینٹ میں نہیں جاتے ہیں جی, سینٹ میں جاتے ہی نہیں, اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ بالکل جانا چاہیے. میں نہیں کہتا نہیں جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے, لیکن صرف پارلیمنٹ میں جانا مقصد نہیں ہے, صرف دکھاوے کی خاطر. یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کام ہوتا بھی تو نظر آ جائے. کام بھی ہو رہا ہے جی, کام ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. دیکھیے بالکل ہو رہا ہے, کہاں پہ نہیں ہو رہا, کہاں پہ نہیں, بتائیے مجھے کہاں پہ نہیں ہو رہا. ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ نے, ہم نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ ہماری جو ترجیح تھی سب سے پہلے, جو آج بات بھی ہو رہی ہے ہر وقت,
بات بات پہ ہر ٹاک شو آپ دیکھ لیں, ہر اخبار کا آرٹیکل دیکھ لیں, اٹ از اباؤٹ انرجی. انرجی کے اوپر جتنا کام ہو رہا ہے میں شاید پہلے کبھی نہیں کیا. اگر ہو جاتا آج سے 10-15 سال پہلے تو ہم اس مصیبت میں نہ. لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی یا بڑھ گئی پہلے سے؟ کیا جی؟ پہلے سے لوڈ شیڈنگ کم ہوئی ہے. جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی, لیکن کم ہوئی ہے. یہ تو سب دنیا جانتی ہے کم ہوئی ہے. 1 سے 1.5 گھنٹہ آج بھی آپ نے دیکھا بریفنگ جو ہوئی ہے پارلیمنٹ کے بعد, کیبنٹ کے بعد, اس میں یہی کہا گیا کہ 1-1.5 گھنٹہ ہوئی ہے شہروں میں ہوئی ہے, اور اسی طرح 2 سے 3 گھنٹے دیہاتوں میں کم ہوئی ہے. دیٹ از واٹ از. لیکن یہ اتنی انف نہیں ہے, اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اور ہماری مختلف ہے, ہماری جو ہے گراؤنڈ ریالٹیز طارق صاحب کافی مختلف ہے. دیکھیں اسلام آباد میں دیکھ لیں, آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بتائیے کہ اسلام آباد میں کم ہوئی ہے. اسلام آباد میں تو پہلے بھی زندگی آسان تھی, بلکہ افتخار چودھری صاحب نے مشکل کر دی تھی جب انہوں نے کہا کہ سارے شہر میں پاکستان میں ایک جیسی کریں. نہیں تو یہاں زندگی پہلے بھی باقی شہروں میں بھی کم ہوئی ہے. نہیں ہوئی ہے سر, نہیں ہوئی ہے. چلیں آپ کہتے ہیں تو میں آپ سے آرگو نہیں کرتا, لیکن کم ہوئی ہے, ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. اوور آل اتنی ہو, اس سے زیادہ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. راجہ پرویز اشرف صاحب نے جب کہا نا کہ لوڈ شیڈنگ کم ہو گئی ہے تو پتہ چلا کہ ان کے گھر ڈائریکٹ لائنیں جا رہی ہیں, ان کے گھر بجلی نہیں جاتی, تو وہ والی لوڈ شیڈنگ نہ کم ہو گئی. راجہ پرویز اشرف صاحب والی بات نہیں, بالکل میں ڈائریکٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ڈائریکٹلی بات ہوئی ہے. سب سے بات ہو کے ہم نے یہ باوسوق کہہ رہے ہیں کہ کم ہوئی ہے, اور فگر اسپیک فار دیم سیلوز. باقی میرے بھائی بات کی ابرار الحق صاحب نے کہ جی ڈٹ جانا چاہیے, لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے. غلط کام پہ ڈٹ جانا بھی جو ہے اچھی لیڈرشپ نہیں ہوتی. اگر آپ ان کو پتہ ہے, ساری دنیا جانتی ہے, خود خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب استعفیٰ دینے والے نہیں ہیں, اور بار بار کہنا کہ میں نہیں اٹھ کے جاؤں گا جب تک یہاں پہ استعفیٰ نہیں آ جاتا, تو یہ تو نہ ہونے والی بات ہے. اور ان کو پتہ ہے کہ اس لیے پھر آپ کو کہیں گے کہ جی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیوں نہیں ہوتا, بات چیت کیوں نہیں کرتے. جب ایک بندہ ایسی چیز پہ ڈٹ جائے جس کو پتہ ہے کہ نہ ہونی سی بات ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ بات چیت کیسے آپ کر سکتے ہیں. طارق صاحب لیکن آپ کو پورے پاکستانی میڈیا نے, میرے سمیت, جو میں اتنی دفعہ کہتا ہوں یہ بات کہ وہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو ہر پروگرام میں کیوں دہراتا ہے کہ دھرنے کے نتیجے میں وزیر اعظم کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو انگیج کر کے اپوزیشن کو الیکٹورل ریفارم یا دوسرے ایشوز جو حل طلب ہیں, الیکشن اس کے اوپر ایگریمنٹ کرنا چاہیے. میں آپ سے اگر عمران خان کر کے مسٹیک کر رہے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے, بات چیت ہونی چاہیے. لیکن دوبارہ میں دہراتا ہوں, بات چیت کے لیے 2 بندے چاہیے آپ کو, اکیلے بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے بات. شاہ محمود قریشی اور اسحاق ڈار صاحب. جی بالکل, ان سے ہو سکتی ہے. دوبارہ چلیں گے سعید غنی صاحب کے پاس. ہاں کریے ابرار صاحب, کر لیجیے, پھر سعید صاحب کے پاس جائیں. 1 منٹ کا اس پہ کمنٹ کر دوں, ٹاپک چینج ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ لچک کی میں نے بات کی تھی. دیکھیں لچک پرائم منسٹر والے معاملے پہ, استعفے والے پہ شاید ممکن ہو سکتی تھی, لیکن سچ تو یہ ہے کہ دونوں طرف سے وہ جو ووٹرز آڈٹ پہ آ کے مسئلہ رک گیا تھا, جو پرانا الیکشن تھا 2013 کا, اس پہ ایک ٹائی تھی کہ وہ نہیں مان رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے یا پروٹیکٹ کرنا ہے پرانے الیکشن کو. اس کے اوپر بات تھی, اور ریفارمز والی بات پہ تو ہم بالکل تیار ہیں. تو ہم نے اس کو, ہماری اس پہ ہے ووٹرز آڈٹ. یہ یاد رہے کہ وہ جو خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, ایک تو یہ کہ حق تو لینا ہی چاہیے, اور وہ اس میں صرف استعفے والی بات نہیں ہے, وہ بات صرف یہ ہے کہ ووٹرز کا آڈٹ اگر پراپرلی ہو جائے پرانے الیکشن کا, تو پھر ہم اس کے لیے 100 بسم اللہ جو بھی اس میں بے شک نون لیگ. ابرار اس میں تھوڑی سی آپ کو میں ایڈ کر دوں لوگوں کی سہولت کے لیے کہ جو 4 حلقے عمران نے مانگے تھے وہ چاروں حلقے اس وقت کھل چکے ہیں. اس وقت ان کا آڈٹ جاری ہے آلریڈی, اس لیے ایک ان کا جو بنیادی مطالبہ تھا وہ آلریڈی پورا ہو چکا ہے. ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں, یہ تو ہم نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا. ابھی اتنے عرصے کے بعد اگر انہوں نے مینیج کر لی ہیں کسی بھی طرح سے وہ 4 بہت آگے نکل گئی ہے. اسلام آباد میں ایک مکان کرائے پہ لے کے مکان ایک اس کے اوپر اندر جا کے دوبارہ سے وہ سارے کام کر, ابھی 4 حلقوں سے بات بنے گی نہیں, آگے نکل گئی ہے بات سر. ابھی 4 سے زیادہ کرنے پڑیں گے کیونکہ وہ 4 کے اوپر. میں دوبارہ آتا ہوں ابرار آپ کی طرف. جی طارق صاحب. جی میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیں 4 حلقوں میں جو بات ہے بارہا ہم کہہ چکے ہیں, حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا 4 حلقے کھولنا. حکومت چاہتی بھی تو نہیں کھول سکتی تھی, اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو آئی ہے آرٹیکل 225 کی, وہ یہی کہتی ہے کہ وہ جو الیکشنز لا ہیں ایز دے ایگزسٹ ٹوڈے, اس میں صرف اور صرف جو ہے الیکشن ٹریبیونل ہی کر سکتی ہے. ہم چاہتے بھی تو نہیں, آرڈر بھی نہیں کر سکتے تھے کہ فلاں حلقہ کھول دے یا فلاں حلقہ نہ کھولے. تو یہ پلیز آپ مد نظر رکھیے, بارہا بات وہیں آ جاتی ہے کہ 4 حلقوں کی ہم نے بات کی تھی, آپ نے نہیں کھولے, ہم چاہتے بھی تو نہیں کھول سکتے. اب تو کھل گئے, اب تو 4 کھل گئے, اب تو ووٹ آڈٹ بھی ہو رہا ہے, اس لیے بنیادی وہ ان کا مطالبہ پورا ہو. بار بار اس کی بات کرنا میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے. اچھا سعید غنی صاحب کی طرف چلتے ہیں. سعید غنی صاحب, آپ نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو آپ سوچتے تھے کہ شاید تبدیلی آئے, لیکن وہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئی. میں نے ان کو حکومتی پرفارمنس کے حوالے سے پوچھا کہ وزراء کو بااختیار ہونا چاہیے, اینڈ دین دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. پہلے ان کو پوری رسپانسبلٹی دیں, پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں جو پرفارم نہیں کر رہا. تو یہ کام آپ کو نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں ندیم صاحب، پہلے تو جو جواب دیا نا طارق عظیم صاحب نے، یہی وہ رویہ ہے جس پر ہمیں اعتراض ہے اور جس سے لگتا ہے کہ شاید ان کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں اور اپنی تصویر بنوائیں اور میڈیا کو دکھائیں۔ جب جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا کافی عرصے تک چلا، تو اس وقت ملکی معاملات نہیں تھے جو وزیر اعظم صاحب اٹھتے ہی تھے وہاں سے، مطلب صبح اگر بیٹھتے تھے اور جب تک اجلاس چلتا رہتا تھا وہ بیٹھے رہتے تھے، تو آپ آ کے بیٹھے رہے اس لیے کہ آپ کو محسوس ہوا کہ پارلیمنٹ آپ کی طاقت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ وہاں آ کے بیٹھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجنڈا دینا نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی حکومت کا کام ہوتا ہے۔ حکومتی جو جماعت ہوتی ہے، جو گروپ ہوتا ہے، جو ٹریجری بینچز پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایجنڈا طے کرتے ہیں۔ آپ سینٹ کا پچھلے 1.5 سال کا ایجنڈا نکال کے دیکھ لیجئے، اگر اپوزیشن کا ایجنڈا نہ ہو تو یہ تو جو مینڈیٹری ڈیز ہیں وہ بھی نہیں پورے کر سکتے ہیں۔ ان کی کوئی چیز نہیں آتی حکومت کی طرف سے کہ جناب یہ اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یہ ہمارا موشن ہے، یہ ہمیں لیجسلیشن کی کچھ نہیں ہوتا ان کا۔ اپوزیشن کی طرف سے سارا بزنس آتا ہے جس کی وجہ سے سینٹ کے اجلاس چلتے ہیں، قومی اسمبلی کا مجھے نہیں پتا ہے۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں 6.5 گھنٹے روزانہ لائٹ آج بھی جاتی ہے، 6.5 گھنٹے، میں بالکل کہہ رہا ہوں، چیک کروا لیں جا کر وہاں سے۔ میں نے یہ نہیں کہا لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، میں نے کہا کمی آئی ہے، آپ نے کہا کم ہو گئی ہے نا، کمی آئی ہے، 6.5 گھنٹے کہہ رہا ہوں میں شہر میں۔ اچھا دوسری گزارش یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے اتفاق سے میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، اپنا جو ہمارے پانی بجلی کے وزیر ہیں خواجہ آصف صاحب، وہ شاید روزانہ کرتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے کہ اتنی بجلی کی جو ضرورت ہے اور اتنی بجلی پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے بڑے فخر سے بتایا تھا کہ 8,600 اور پتہ نہیں کتنے میگا واٹ ہم نے پیدا کیے ہیں، اور جو ضرورت ہماری ہے وہ بھی 8,600 اور کچھ اس طرح سے۔ تو بتایا انہوں نے یہ کہ شاید ہمیں کوئی اضافی بجلی کی ضرورت نہیں اور برابر ہے، جتنی ریکوائرمنٹ اتنی ہم نے بجلی پیدا کی ہے۔ اگر 8,600 کچھ میگا واٹ آپ پیدا کر رہے ہیں تو یہ دعا دیجئے کہ یہ موسم تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر آپ گرمیوں میں ہوتے یا کوئی صورتحال اور ہوتی تو شاید 8,600 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے آپ کو کوئی 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ملک کے اندر۔ تو اگر کچھ ہوا ہے تو بجلی کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اگر تبدیلی آئی ہے تو وہ موسم کی وجہ سے آئی ہے، جو آپ کی ضرورت ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اچھا دوسری میں گزارش کروں، دیکھیں جو وزیر اعظم صاحب پہ آپ بات کر رہے تھے، میری صرف گزارش اتنی ہے کہ آپ کے ملک کو غیر ضروری حالات کا سامنا ہے۔ آپ کوئی ایک آئیڈیل سچویشن میں نہیں رہ رہے ہیں کہ آپ کی تمام چیزیں بالکل روٹین میں چل رہی ہیں، آپ کے لا اینڈ آرڈر بھی ٹھیک ہے، آپ کی معیشت بھی ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ صبح اٹھیں 8 بجے شام 5 بجے چھٹی کر جائیں، ان حالات میں آپ نہیں ہیں۔ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری کام کرنا ہے اور وزیر اعظم صاحب کو ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہوئے نظر آنا چاہیے۔ اگر وزیر اعظم صاحب آپ کو بزی نظر آئیں گے کہ وہ کام کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی چیز کی میٹنگ کر رہے ہیں، کبھی کسی چیز پہ کر رہے ہیں، تو ان کی جو کیبنٹ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، ان کی جو بیوروکریسی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر سب کو نظر ہی آئے گا کہ وزیر اعظم صاحب ہی آرام فرما رہے ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا۔ ابرار ون کلوزنگ ریمارکس، تبدیلی یہ تھوڑا سا کمنٹ یہ کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ وزیر اعظم کے کام یہ ایسے نہیں ہے، یہ این جی اوز، اگر میں کہوں نا، میں نے جیسے 72 کروڑ کا کام کیا تھر میں، اس میں جنوبی پنجاب میں سیلاب کے لیے ہسپتال بنا دی، اسی طرح اگر پولیو کی ایکٹیویٹی، یہ لگتا ہے کہ این جی او کی کیمپین ہے کوئی۔ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے، جیسے آرٹیکل 32 سے جو آئین کا، اس کے تحت آپ نے جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ اس کے لیے کام کیا تاکہ اس کے ذریعے جو سروسز ہیں، ابرار مجھے درمیان میں آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا، لمبی بات کا اس وقت ٹائم نہیں تھا۔ ابرار الحق صاحب، سینٹ غنی صاحب اور طارق عظیم صاحب، ہارون رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، میں سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ معذرت ابرار، آپ کی بات پوری نہیں ہو پائے گی، ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔